الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من هوال مقتحم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. وعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في ذات إسيان فجعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى القمر وعليه حلة حمراء فإذا هو أحسن عندي من القمر. یہ ترمذی شریف کی روایت ہے اور دارمی جو حدیث پاک کی مشہور کتاب ہے اس میں بھی یہ روایت. جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ یہ بڑی مرتبے کی اور جلیل القدر صحابی ہے. صحابہ میں بھی مراتب ہوتے تھے. وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اول نمبر. تو جابر بن سمرہ جو ہے یہ بڑے مرتبے والے تھے. یہ ایک حدیث مرفوع اس کو کہتے ہیں یا اثر بھی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی دیکھتے تھے تو روزانہ لیکن ایک دن کا یہ واقعہ ہوا رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. دیکھنا روزانہ بھی ہوتا ہے لیکن کبھی اور طریقے سے ہوتا ہے. اس حالت میں دیکھا فی لیلۃ اسیان اوپر چاند نکلا ہوا تھا بہت روشنی تھی اس کی. تو چاندنی رات میں فی لیلۃ اسیان یعنی چاندنی رات چاند کا جو ہے خوب نور اور روشنی جو ہے پھیل رہی تھی زمین کے اوپر. یہاں تو آپ کبھی کیا دیکھتے ہوں گے لیکن گرم ملکوں میں اس کو دیکھنے کا ہوتا ہے. تو اس چاندنی رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کسی پتھر کے اوپر یا کوئی زمین کی ٹکڑی اوپر باہر بیٹھے ہوئے تھے اور یہ بھی پہنچے تو یہ چاندنی رات میں دیکھی. فرمایا میں ہیبت کھا گیا. فجعلت انظر الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہا تھا اپنی آنکھ سے اس طریقے سے برابر چاندنی رات میں. نظر الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وإلى القمر شکل کیا ہوئی تھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں چہرہ دکھتا تھا کبھی چاند کو دکھتا تھا کبھی شہر انور دکھتا تھا کبھی چاند کو دکھتا تھا. یہ ہوا اور پھر فرمایا وعلیہ حلۃ حمراء اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم مبارک کے اوپر ایک جو سفید گرین نہیں سرخ داڑھی والا کپڑا ہوتا ہے اس کو پہنا ہوا تھا اپنے. تو علیہ حلمہ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ چاند کی روشنی زیادہ ہے یا حضور کی روشنی زیادہ ہے. صحابہ سب کے سب عاشق تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا دیکھا آخر کار فرمایا کہ میں نے فیصلہ کیا وہاں سے کہ ہو احسن عندی من القمر چاند کی روشنی سے زیادہ آپ کا چہرہ جو ہے نورانی نظر آتا تھا. چہرہ انور اتنا نورانی نظر آتا. یہ کوئی کہانی نہیں ہے یہ حقیقت ہے. بعض لوگ تو دیکھ کر بے ہوش بھی ہو جاتے تھے. تو یہ منظر انہوں نے دیکھا چاندنی رات کے اندر. نبی صحابہ کرام جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پکے اور سچے عاشق تھے. سچے اور پکے عاشق. اس میں سے منافق نکل جاتے ہیں لیکن ہم جو یوں کہتے ہیں یا اللہ میں نے یاسین شریف پڑھی تمام صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کو عطا فرما تو کہیں شیطان شک میں نہ ڈالے کہ اس زمانے میں منافقین بھی تھی پتہ نہیں چلتا. تو ہم نے تو صحابہ کہہ دیا. اللہ ہماری بات ہوئی اللہ وہ بھی جاننے والا ہے. وہ صحابہ سے مراد وہی ہے جو عاشق رسول ہے ایک سے ایک بڑھ کر اتنا عشق تھا. بعض صحابیوں کا کام تو یہی تھا گھر سے مسجد سے گھر سے چکر لگاتے تھے. دیکھ کر گئے. پھر ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے کہ وہ ایک دن بہت ایسا کر رہے تھے جاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا چند بار. پھر اس کو پوچھا کہ میرے صحابی تمہیں کیا ہو گیا. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بڑی فکر ہوئی. کہا کس بات کی فکر ہوئی. تو کہا کہ
آخرت میں جب جائیں گے تو جنت میں آپ کا تو مقام محمود ہوگا، ہم تو کہاں ہوں گے، ہم کوئی پھر بھی یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے. حدیث پاک میں آتی ہے یا اللہ حضور کی خدمت نصیب فرما، تو دروازے پر جانا نصیب ہو. حدیث پاک کے دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ پریشان ہوں، تو فرمایا جاؤ تم جس کے ساتھ تم کو محبت ہے وہیں تم کو رہنا ہوگا اطراف میں. ہمیں محمود نہیں ہو تو خاص آپ کے لیے، لیکن بہت قریب رہنا ہوگا. یہ صحابہ کرام کا جو وہ عشق تھا. جب وہ عشق میں آ جاتے تھے تو بعض باتیں ایسی کہہ لیتے تھے ہماری سمجھ میں بھی نہیں آتا تھا. یہ اس طریقے سے ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات ہے ایسے عشق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ پیدا ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ آپ کے اوپر درود پاک بھیجنے سے، یعنی مالحانہ طور پر، عشقیانہ طور پر، عاجزانہ طور پر. کوئی دن درود شریف تو دن میں کوئی وقت ایسا نکال لو کہ جس کے اندر آپ 2-4-5 دفعہ ایسا درود شریف پڑھو. ویسا اگر زیادہ پڑھنا ہو تو لیٹ کر پڑھنے کی اجازت ہے، بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے. بیماروں کو خاص کر کے لیٹ پڑھے، لیکن 2-4-5 منٹ کے لیے بھی تو کوئی نکالو مراقبہ کر کے کوئی محبت کے ساتھ. تو اس کو یہی اللہ دکھا دیں گے. عبد الواحد بن خطیب آدم یہ بڑے درجے کے بزرگ تھے. اس کے رسول کے اندر 7 سال بڑے ہوئے تھے. خطیب عبد الواحد بن آدم وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں میرے آقا کی زیارت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھا. بہت بڑی بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، یا ساری جہان سے بہتر ہے اگر ہو جائے تو. بلکہ یہ بھی لکھا ہے محدثین نے مفسرین نے کہ اگر ایک آدھ مرتبہ زیارت ہو گئی اور صحیح طریقے سے، صحیح طریقہ معلوم ہے کہ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے تو غصے سے ہوتی ہے، وہ نہیں کسی چیز پر آپ تنبیہ کرتے ناراض ہو کر. یہ جیسے میں نے پچھلی مرتبہ سنایا تھا آپ کو کہ ایک آدمی مدینہ منورہ گیا تو دہی خریدا اور اس کی جب لے کر آیا گھر پر کمرے میں، روم میں، ہوٹل میں چیک کر دیکھا تو اس کو لگا کھٹا. تو کہا یہ تو بہت کھٹا ہے، ہمارے یہاں کا بہت میٹھا ہے. ہر کم وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے جو زہر بھی میٹھا ہوتا ہے، جب اس کو ہو جائے تو کیا ہو جائے زہر. تو یہ کہا رات کو خواب میں آیا، فرمایا کہ چلے جاؤ یہاں میٹھا نہیں ہے، یہاں کھٹا نہیں ہے، ایک ذرا برابر ٹھہرو نہیں. تو یہ ایسا خواب نہیں، لیکن اس طریقے کا خواب جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو، مزاج انور کے اوپر نور ہو، اور آپ کو کوئی بات بھی بشارت دے، کوئی کام بھی کرے، اسی باتوں کو بتا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. اتنا عشق. تو خطیب عبد الواحد بن آدم رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک گروہ جا رہا ہے، جماعت جا رہی ہے جس میں صحابہ بھی ہے رضوان اللہ اجمعین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے. میں نے خواب میں دیکھا یہ لوگ بھی بڑے خوش نصیب ہے جو اسے دیکھتے ہیں. تو میں نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، خوب ضرورت پڑھتے تھے. تو آپ نے جواب دیا کہ ارشاد فرمایا. پھر کہا یا رسول اللہ، بہت ہے یا رسول اللہ، یہ صحابہ کے ساتھ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا میں لینے جا رہا ہوں. اس سے معلوم ہوا کہ بعضوں کو جب مر جاتے ہیں تو اللہ کے رسول لینے کے لیے بھی جاتے ہیں، فوراً زیارت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مرنے کے بعد فوراً زیارت. یہاں اگر جو مہینہ پڑا رہے فریج میں، اس کی کوئی بات، اس کو کوئی اعتبار ہی نہیں. وہ مثالی جسد ہے، فوراً ہی اس سے انتقال ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہا یا رسول اللہ آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ تو کہا میں لینے جا، تم کو معلوم نہیں آج جو ہے وہ امام محمد اسماعیل بخاری آ رہے ہیں. محمد اسماعیل بخاری شریف کے حدیث کو جمع کرنے والے کا نام امیر المومنین محمد ہے، اور ابا جان کا نام ہے اسماعیل، وہ بھی بہت اچھے درجے کے عالم تھے. اس کو آنکھ کھل گئی تو اب اس خواب کی تعبیر سمجھ نہیں آئی، کیونکہ وہ امام بخاری تو زندہ تھی اس وقت ان کے نظام میں. تو اس سے پوچھے سمجھ میں نہیں آیا. پھر کچھ روز کے بعد اطلاع آئی کہ امیر المومنین فی الحدیث
انتقال ہوا وقت وغیرہ سب آیا تو انہوں نے جو اپنے خواب کے اندر دیکھا تو وہی وقت تھا ان کے انتقال کا. دیکھا آپ نے ایسی محبت کیسے کیسے لوگ ہیں. اسی لیے تو امت اتنا گناہ کرنے کے باوجود بھی ٹھہری ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان بزرگوں کی دعا امت کے ساتھ. حق تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو جو ہے صحیح معنی میں عشق رسول عطا فرمایا. درود شریف پڑھنے سے بہت زیادہ عشق ہوتا ہے. صحابہ تو بہت اچھے رہے. صحابہ کے بعد کے لوگ تابعین میں سے ایسے گزرے ہیں جیسے ایک محدث کا میں نے آپ کو ذکر کیا کہ 72 یا 75 یا اس سے کم و بیش اتنی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے میں زیارت کی. سمجھ میں نہیں آئے گا لیکن وہ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے ہوا. اتنی مرتبہ زیارت کی کیسے خوش نصیب لوگ. اس لیے میرے عزیز دوست لوگوں عشق محبت عشق پیدا کرنے سے اور یہ درود شریف کی زیادہ سے زیادہ پڑھنے سے ہوتا ہے. اور خاص کر کے مالحانہ انداز میں محبت کے انداز میں اگر رشی پڑھو. جب رات کو سونے لوگوں نے سن رہے ہو میرا گلا بیٹھا ہوا ہے. رات کو جب سونے بیٹھو سو جو کچھ پڑھنا ہو پڑھ لو پھر جب سو جاؤ تو سو جاؤ ایسا کر کے. اور اس کے بعد چاہے تسبیح چاہے انگلی کے اوپر تھوڑی تعداد لگی. آپ نے بہت پڑھ لیا تو آپ کم از کم 100 مرتبہ درود شریف ہو. اور چونکہ سونا ہے تو آنکھ بھی بند ہے یعنی تو پڑھ رہا ہے. اسی کے ساتھ کبھی آنکھ لگ گئی تو خوش نصیب اور نبی لگ گئی تو کوئی ہے نہیں تو پھر وہ خواب کے اندر وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت و تصویر ہونے کے حساب سے بہت سے بزرگوں کا ایسا واقعہ ہے. اس لیے میرے عزیز دوست اور بزرگوں قدر کرو. جو نبی ہم کو دیا گیا ہے ان کی قدر کرو. خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ مل جائے گا. وہ ہمارے لیے پسینہ انہوں نے بہایا. لقد جاءکم رسول من انفسکم 11 عزیز علیہ ما عنتم. تم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس نبی پر بہت بھاری پڑتی ہے. وہ روتا ہے بہت بھاری پڑتی ہے کہ میری امتی کوئی تکلیف آ گئی. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. مومین کے ساتھ وہ بہت مہربان ہے. رؤوف الرحیم اللہ کی صفت ہے. اس صفت کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو عطا فرمایا ہے. رؤوف الرحیم اللہ کے قرآن پاک میں ہے اس لیے جرأت کرتا ہوں کہنے کی بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اور اگر کوئی منہ موڑ لے نہیں چاہتا ہے محبت کرنا شک لاتا ہے فإن تولوا فقل حسبی اللہ. آپ کہہ دو کہ اللہ مجھ کو کافی ہے. تم مانو یا ماننا چاہو نہ مانو تمہاری عاقبت تم جانو. فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. اس طریقے سے میرے عزیز دوست وقت ہے ابھی وقت ہے یعنی ساتھ چل رہا ہے زندہ بھی ہے کھا بھی رہے ہیں دیکھ رہی ہے کام بن جاتا ہے. بعض بزرگوں کا جو 5 منٹ میں کام بن گیا سنتے 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 بہت افسوس کیا کہ کیا وہ کوئی شبلی کا ایسا ہی واحد شبلی رحمۃ اللہ چلتے چلتے تھے تو ایک دم بیٹھ گئے نیچے. کوئی نہیں کوئی لوگ سمجھے بے ہوش نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ ایسی محبت پیدا ہو گئی کہ اس کے بعد میں نے کہا کسی کی ضرورت نہیں ہے. وقت ہے اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ محمد اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللهم اعف عنا فإنك عفو کریم. اللهم إنا نسأل الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقضاء. ربنا اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. یا اللہ کریم قبول فرما. آپ کے فضل آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں محبت عطا فرما مولا کریم. اور اس کے ذریعے نجات بنا. بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما. بہت سے لوگ بیمار ہیں مولا کریم ان کی طرف سے درخواست آئی مولا کریم. یہ سب درخواست ہم آپ کے دربار میں پیش کرتے ہیں مولا کریم. ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. جلدی کی شفاء عطا فرما. اولاد نافرمان ہے ان کو فرمانبردار بنا. اولاد کو ماں باپ سے محبت پیدا فرما اور ماں باپ کو اولاد سے محبت پیدا فرما. یا ارحم الراحمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل میں ہماری دعاؤں قبول فرما. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.